ورنہ یاد رکھو کوئی نوجوان ہمارا اٹھ کے مولانا احمد رضا خان کے بارے میں وہ جملے کہنا لے گا جو تم نے آج تک حضرت لاہوری کے بارے میں نہیں کہے ہوگے، لیکن اتنی بات یاد رکھو سارا تمہارے اوپر مرتبہ گرے گا، یہ اس انجام کے ذمہ دار تم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے میرے اکابر کو معاف نہیں کیا۔ تم عقیدہ توحید سیمینار کی آڑ میں تم کہو کہ لاہوری پہ مانگتے بھیجو، تم عقیدہ توحید سیمینار کی آڑ میں کہو عطا اللہ شاہ بخاری پہ لانتے بھیجو، رخ کر لو شیر علامات کی طرف اور سارے کہو لعنت ہو اس لاہوری پہ۔ اگر تو نے میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کی تو تم میرے نوجوان ان کے جلے احمد رضا کی کمر اٹھے کہہ دیا چوک میں لا کھڑی ہے۔ سر بلند، سر فقف، سر بلند، اگر ہمارے اکابر کے بارے میں تمہاری زبان بے لگام ہوگی تو پھر تمہیں یہ ہم عید کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتے ہیں اور الحمدللہ دینا جانتے ہیں۔ اور یاد رکھ اگر میں نے مولانا احمد رضا خان کی زندگی چھوڑ کے سامنے رکھ دی تو تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تیرے مولانا احمد رضا خان جو ساری زندگی جس روش پہ چلا ہے، اگر عوام الناس کو بتا دیا جائے خدا کی قسم ہے لوگ چھوٹنے کا وعدہ نہیں کریں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے اکابر پہ معلومات پوری رکھتے ہیں جو 5 سال کی عمر میں کرتا اٹھا دے اور بچڑیوں سے ملاقات کرے۔ یار آپ مجھے بتاؤ عورتیں جو گزر رہی ہو بندے نے اگر ان سے اپنی نگاہ کو محفوظ کرنا بھی ہے تو چہرہ تو پھیر سکتا ہے نا، چہرہ پھیر، ہاتھ رکھ لے آنکھوں پہ، نیچے نظر کر لے، لیکن یہ کیا تک ہے کہ نیچے شلوار میں پہنی ہوئی وہی کرتا اٹھا کے آنکھ پہ رکھتا ہے۔ اور سنو ڈاکٹر صاحب سنو، تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ گلی بہت تنگ تھی، گلی اب ہمیں پتہ چلا گلی تنگ تھی اور اعلیٰ حضرت نے یہ کردار کیوں ادا کیا۔ ہم کر سکتے ہیں، یہ تو میں ایک صرف مشتی اصغر والے نمونہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم اس سے بھی آگے بہت کچھ کرنا جانتے ہیں۔ ہم ان کے اکابر کا یہ سارا شلہ اٹھا کے چوک پہ کرلا کے کھڑا کر دیں گے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں کہیں کہ نہیں مولانا آپ نے زیادتی کی ہے۔ میں عرض کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہے تو وہ زیادتی کیوں نہیں؟ کیا حضرت لاہوری لوارث ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ حضرت لاہوری جس بندے نے یہاں لاہور کی سرزمین پر قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، آج اس کی عزت و ناموس سے کوئی بندہ کھیلتا نظر آئے اور لاہور والے خاموش بیٹھ جائے، نہیں بھائی یہ برداشت اب قطعا نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ میرے اکابر کے خلاف زبان درازی کر کے دکھا، پھر مولانا احمد رضا کا حشر بھی دیکھ للکار ہے، للکار ہے، ہم سب جو انجام قیامت ہوگا، یہ بات سمجھ میں ہماری خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ ہم اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اس بات کو ماننے اور جاننے اور اس ترتیب سے چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کے خلاف تبادلہ سنتے رہ جائیں۔ تو خدا کو معاف نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس کتاب موجود ہے، تیری تقاریر کا مجموعہ، تیری تائید و تصدیق سے چھپنے والی مفہوم قرآن بدلنے کی واردات اس کتاب کے 27 میں تم نے لکھا ہے۔ کہتا ہے خدا فرماتا ہے او مشرکو بکواس مت کرو۔ اب آپ بتاؤ خدا نے کہیں کہا ہے کہ بکواس مت کرو؟ بولو بولو بولو، نہیں۔ تو میرے اکابر کو معاف نہیں کرتا، اپنی زبان کا حال دیکھ، اپنے کام کا حال دیکھ۔ کہتا ہے خدا کیا فرماتا ہے مشرکو بکواس مت کرو۔ میں نے کہا واہ بڑی تہذیب ہے۔ خدا کے لیے بھی وہ جملہ جو
ایک شریف آدمی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے. خدا کے لیے کہتا ہے خدا نے کہا بکواس مت کرو. اسی کتاب کے صفحہ 37 میں لکھتا ہے کہ خدا نے فرمایا منافقوں بکواس مت کرو. اور چیلنج کی بات کرتا ہوں، قرآن کو چھوڑو بلکہ ساری کتابیں دیکھو جو پیچھے آتی رہی نازل ہوتی رہی. میں کہتا ہوں قرآن کی بات نہیں، باقی سارے صحائف کو دیکھو، کوئی ایک صحیفہ لے آؤ، کسی ایک صحیفے کی ایک سطر لے آؤ کہ خدا نے فرمایا بکواس مت کرو. خدا کی طرف بکواس کی نسبت کرتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ گستاخ ہے. تو کیسے توحید کو ماننے والا ہے جس کا اپنا دامن خدا کی توحید سے داغدار ہو کہ میں توحید کو ماننے والا. اور اگلی بات کرتے چل جاؤ، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے. توجہ کرو، اسی کتاب کے اندر مفہوم قرآن بدلنے کی بات صفحہ 187 میں لکھتا ہے. کہتا ہے کہ حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. توجہ اور سے میری بات سنیے. کہتا ہے حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے. کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ 5 لفظ ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے خدا کو خالق الخنزیر نہیں کہہ سکتے، اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا خنزیر کا خالق ہے، اس طرح حضور کو بشر بھی نہیں کہہ سکتے. پڑھو کتاب کو، اگر پاک پیغمبر کی وصیت کو تو خنزیر کا کیا کرے، میں تجھے اب بھی ڈاکٹر سمجھوں، میں تجھے اب بھی مبتلا سمجھوں، وہ اس سے بڑا زمین فروش اور کوئی نہیں سکتا. حضور کی بشریت کو کیا کہتا ہے کہ حضور کی بشریت کہہ نہیں سکتے. جیسے خدا کو خنزیر کا خالق نہیں کہہ سکتے، اسی طرح حضور کو بشر. بولو بولو بولو، یعنی بشر اتنا گندا لفظ ہے جتنا بولو بولو. ہاں، اس بے ایمان سے پوچھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین کے بارے میں. اب ہو سکتا ہے پھر بھی برداشت کر جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے معافی نہیں ہے. چاہے کوئی اپنا ناراض ہوتا ہے، چاہے کوئی بیگانہ ناراض ہوتا ہے، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے. آپ کو بیگانہ تشبیہ تو دی ہے، کیا ہوا؟ تشبیہ دی ہے نا. اور تشبیہ میں کلے گلو نہیں ہوتی. شاید آپ کے علماء اور آپ کے لوگ آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، شاید آپ کے دل میں یہ آئے تشبیہ میں کلے گلو نہیں ہوتی. مشبہ اور مشبہ بھی میں برابری سمجھتا ہاتھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں کرا، دلیل میرے گھر کی نہیں ہے. اٹھاؤ دیوبند سے بریلی کوکب اگاڑی کی کتاب ہے، صفحہ 40 میں لکھتا ہے گھٹیا قسم کی تشبیہ دینا بھی بری بات ہے. اگر اس پہ ایمان نہیں ہے، اٹھا نور العرفان، اس نور العرفان کا پارا پگڑا، اس کا جواب آئے، اس کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اس کی 46 اور حاشیہ نمبر 6 کیا لکھا ہے؟ حضور کے لیے گھٹیا مثالیں دینا بھی تو ہے. کیا ہے؟ بولو بولو بولو، کیا ہے؟ حضور کے لیے کیا گھٹیا مثالیں دینا بھی کفر ہے. اب آپ بتائیے یہ جو حضور کی بشریت کے لیے کون سی مثال آیا ہے؟ بولو بولو بولو. گھٹیا یا اچھی مثال؟ گھٹیا. اس گھٹیا مثال لانے کی وجہ سے مولوی احمد یار نعیمی کے فتوے سے بے ایمان رہا یا مسلمان رہا؟ بے ایمان. آگے چل، اسی کتاب مفہوم قرآن بدلنے کی واردات اس پہ تم نے لکھا ہے صفحہ نمبر 95 پہ کہ عرش عظیم پر خدا تم پر فخر کر رہا ہے. توجہ، کیا کہتا ہے؟ عرش عظیم پر خدا تم پہ فخر کر رہا ہے. کہاں؟ عرش عظیم پہ. مولوی حنیف قریشی اس کے مشرق کا بہت بڑا مناظر ہے، اس کی ایک کتاب چھپی ہے مناظرہ گستاخ کون. اس کتاب کے صفحہ 176 177 پہ اس نے کہا کہ جو کہے کہ خدا عرش پر ٹھہرا ہوا ہے وہ کافر ہے.
یہ اس کو عقیدہ توحید کی مخالفت کرنے کی سزا ملے گی. اپنے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اور سن، تیرے بزرگوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، کتاب کا نام ہے توحید ابو شکور صاحبی. یہ ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے، حضرت بابا علی حجویری کے پائے کا اور اس کے وقت کا بزرگ ہے. اس کی کتاب تھی التوحید ابو شکور صاحبی. اس کا ترجمہ ابو حسن قادری نے کیا اور کئی سارے تیرے علماء نے اس کی نظرثانی کی ہے. عبد الحکیم شمس قادری بھی ان میں شامل ہے. اس کتاب کے صفحہ 405 میں لکھا ہوا ہے جو خدا کو عرش پر مقبول مانے وہ کافر ہے. حوالہ نہ ہو، میں اپنی بات کا بہت بڑا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا وہ نقل کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں. اگر حوالہ نہ ہو جو سزا چور کی کو میری، ٹھیک ہے نا بات، ہمارا ذمہ داری سے لے لے. تو کہتا ہے خدا عرش پہ فخر کر رہا ہے تم پہ، خدا تم پر فخر کر رہا ہے کہاں؟ عرش پہ. تیرے علماء کہتے ہیں جو خدا کو عرش پر مانے وہ کون ہے؟ پہلے اپنے ایمان کی بات کر، پھر میرے اکابر کی بات کرنا. میں نے کہا آ گیا ہوں، تم نے اسی کتاب یہ اپنی مفہوم قرآن بدلنے کی واردات صفحہ 165 میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے. کون ہے؟ بولو 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 بولو. خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جناب، خدا نور نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. خدا کی حقیقت کو خدا کی حقیقت بولو بولو خدا کی حقیقت کو. یہ صرف میری بات نہیں، یہ توحید ابو شکور صاحبی کی بات بھی ہے. اس نے بھی صفحہ 405 میں لکھا ہے. اور یہی بات کشف الاسرار کے اندر حضرت فرید الدین کرم شکر احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے خدا نور نہیں، اس لیے کہ خدا ماہیت سے پاک ہے. خدا کی حقیقت و ماہیت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو تو کہتا ہے خدا نور ہے. توجہ کر، یہی توحید ابو شکور صاحبی اس کو سب 405 میں لکھا ہوا ہے جو کہے کہ خدا چمکتا ہوا نور ہے وہ کافر ہے. کتنے کفر کے فتوے ہو گئے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ 3. ابھی یہ بھی بہت تھوڑی سی خوراک بھی کافی ہے میرا خیال ہے. زیادہ خوراک ہو نا، گولیاں زیادہ ہو، ٹکے زیادہ ہو تو پھر مریض بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کون سی کھاؤ. دوائیں جو ہے نا بعض دفعہ ریئیکشن کر جاتی ہے جی، اس لیے وہ تھوڑی سی خوراک بھی کافی ہے. علامہ صاحب تم جو اپنے ذات سے علامہ بنے ہوئے ہو، پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو. میں تو تیرا ایمان تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہے نہیں، تیرے علماء میں ہے کوئی ایمان. اپنے ایمان کی حفاظت کر، پھر میرے اکابر کی بات کرنا. اور الحمدللہ یہ اہل لاہور جانتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر، ان کی ولایت پہ شک کسی کو اب رہ نہیں سکتا کہ ان کی قبر سے خوشبو دنیا سنتی. بولو یار کیا نہیں ہے. اب بھی جو کہے کہ نہیں جناب اس پہ لعنت بھیجو الیاذ باللہ، تو خدا کے ولی سے دشمنی ہے یہ نہیں. بولو دشمنی ہے یہ نہیں. اور قرآن اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام فرماتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے لیے خدا کہے گا کہ میرا اعلان جنگ ہے. اب یہ ولی سے دشمنی کا فائدہ کیا ہوا کہ 3 کفر کے فتوے. بولو یار یہ تو ہو گئی کا اور ہو جائے. میرے خیال میں آپ بھی تھک گئے، آپ بھی تو گے یار کیا خشک سے مضمون شروع کر دیا ہے. خیر توجہ کریے، میں اپنے توحید کے مضمون کو اختصار سے مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آؤ، جس کے نام پہ گیارہویں کھاتا ہے، جس کے نام پہ 11ویں کی کھیر حرام کرتا ہے، جس کے نام پر ہر مہینے 11ویں کی ڈیڑھ پکتی ہے ہر کی، آپ اس کی بات بھی سن. اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کی کتاب الفتح الربانی ہے، اس کی کتاب تحفہ قاضی ہے، اس کی سوال حیات، اس کے اندر وصایا شریف موجود ہے، ان کی کتاب فتوح الغیب ہے. اور آپ ایک الفتح الربانی کو بھی ایک وصایا شریف آخر میں درج ہے، تحفہ قاضیہ کا صفحہ 104 ہے، اور ایک فتوح الغیب کا صفحہ 415 ہے. تو کہتے ہیں توحید وہاں جو کی یاد ہے
سے پوچھ. حضرت شیخ لکھتے ہیں التوحید 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 یعنی لوگوں توحید کو لازم پکڑنا, توحید کو لازم پکڑنا, توحید کو لازم پکڑنا, توحید کو لازم پکڑنا. میں نے کہا میرا دوست تو نے اتنی بات بھی نہ دیکھی اس جامع شریف کی کھیل سے تیری عقل و دماغ پہ تہ کر چکی ہے. جس پیران پیر کے نام پہ جانی کھاتا ہے اسی پیران پیر کو بہادر قرار دیا تم نے, اسی پیران پیر کو غور کرنے والا قرار دیا جو شیطان کو بھی حاصل ہے. اسی پیران پیر کی طرف ایسی بات کی نسبت کر دی جو بات اس کے لائق لائق نہیں ہے. میں نے کہا توجہ کر, اسی پیران پیر نے اسی جگہ پر یہ بات لکھی ہے. لوگوں توجہ سے بات سن لو. وہ کہتے ہیں یارو اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو, اللہ کے علاوہ ولا تشرک بأحد سوى الله, خدا کے علاوہ کسی سے بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. فاطمہ میں ہو خدا سے مدد مانگنی چاہیے. یہی پیران پیر الفتح ربانی اس کی مجلس اکبر ہے, صاف لکھتی ہے یا طالب الاشیاء میں نہیں نہ انت آکرم, اے خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کے غیر سے مانگنے والے تو بے وقوف ہے. یہی لکھ رہے ہیں اور یہی بات لکھتے ہیں ما دمت مع الخلق ما دمت مع الخلق راجيا فضلهم وعطائهم سائلا لهم مترددا الى امامهم فانت مشرك. فتوح الغیب مکانہ سونا ہے. وہ فرما کے توجہ کر, جب تک تو مخلوق کے دروازے پہ آتا جاتا رہے گا مانگنے کے لیے اور ان کی فضل اور عطا کی امید رکھے گا تو مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے. آئیے دیکھیے یہی فتوح الغیب کے لکھنے والے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ لأن الاشتغال بغیر اللہ شرک, خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ مشغول ہونا اور اسی سے کچھ چیز طلب کرنا یہ کیا ہے؟ شرک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ توحید شیخ جیلانی والی کیا ہے اور توحید جلالی والی کیا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ جلالی کی توحید اور ہے, شیخ جیلانی کی توحید وہ توحید قرآن و سنت والی ہے. یہ توحید قرآن و سنت کے نام پہ دھوکہ ہے. میرا خیال آپ تھک گئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, درود پاک پڑھے. اللہم صل علی شیخ جیلانی کو ہم ماننے والے ہیں, یہ نہیں مانتے. کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں. ہاں, ایک حوالہ کتاب کا نام ہے رسائل الطاریہ. کتاب میں اس لیے نہیں لے آیا کہ اہل لاہور بڑے اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں, مان لیتے ہیں. یہ تو دیہاتوں میں دکھانی پڑتی ہے کتاب میں یہ فلاں ان کو شاید مولوی پہ یقین نہیں آتا. آپ کو بڑے اہل علم پڑھے لکھے لوگ کا اعتماد کر لیتے ہیں. رسائل الطاریہ حصہ اس کا دوسرا صفحہ اس کا 212 ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث پاک کو ایک رات میں 40 مرتبہ احتلام ہوا. کتنی مرتبہ؟ 40. میں نے ایک جگہ تقریر کی, ایک بابا جی کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ لکھنے والا الیاس الدار قادری یہ بابا جی کے ساتھ تھا دو کے مولوی اندر رہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے بابا جی ہوتے ہو گئے ایک ہی بتا. لکھتے بھی لیکن اصول بنا رہے ہیں کہ رات کتنی دفعہ جواب ہے. اور اگلی بات کرتا ہے حضرت شیخ جیلانی کے ایک مرید کو ایک رات میں 70 مرتبہ احترام ہوا. ان پیروں کو ماننا نہیں, پیروں کو ماننا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا آگے چل, حضرت شیخ جیلانی کی آخری بات نقل کر کے بات ختم کروں گا. تیرے مولوی نے حضرت شیخ جیلانی کے متعلق اصول لکھا ہے. کیا مولوی احمد رضا خان فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ 523 پہ لکھتا ہے جو حضرت شیخ جیلانی کی مخالفت کرے گا اس کا دین بھی تباہ ہو گیا, دنیا آخرت کے اندر تباہی اور بربادی ہوگی. میں نے کہا آج سے حضرت شیخ جیلانی کا ارشاد اور پھر اپنی تیاری کر لے. تیری لٹریشن یہاں بھی ہونی چاہیے اور قبر میں تو ہوگی سے آپ لکھتا ہے. تو میں تو نہیں کہہ رہا, تو خود کہہ رہا. آئیے حضرت شیخ جیلانی کی کتاب اٹھائیے حریت الطالبین. اس حریت الطالبین میں 12 مہینوں کے فضائل اور مسائل حضرت شیخ نے لکھے اور 1 مہینہ محرم
پیدا ہوئے 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے. اب آپ بتائیے یہ کیا کہتے ہیں کب پیدا ہوئے؟ 12 ہوئے. اور شیخ گیلانی کیا بتاتے ہیں؟ اگر ایک بات اور یاد کہتے چلا جاؤ, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ 12 کو جشن کیوں مناتا ہے. ایک کتاب دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے, کتاب کا نام ہے فضیلت المؤلفین, اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ 139 ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں ذرا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا, جب آپ کا وصال پر منار ہوا, تو آپ کے وصال پر سب سے پہلے شیطان نے جشن منایا. کس نے منایا؟ شیطان نے جشن منایا. میں نے کہا میرے دوست اس پہ تیرا بھی اتفاق, اس پہ میرا بھی اتفاق کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر منار کب ہوا؟ 12 کو. اب جشن کیوں مناتا ہے؟ تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے جو جناب آدم کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان ہے, اور جو رحمت کائنات کی وفات پہ جشن منائے وہ شیطان میں تو شیطان کا چہرہ ضرور ہے. میں نے کہا آگے نہیں, تو خود ہی کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا بات تیرے اوپر ہی رہ گئی. اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر جھنڈیاں لگائیوں کو پیش کر, اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی کے اندر کیک کاٹا ہو تو پیش کر, اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی میں جلوس نکالا ہو تو پیش کر, اگر مولوی احمد رضا خان نے اپنی زندگی میں ڈھول پیٹا ہو تو پیش کر, اگر مولوی احمد رضا خان نے یہ جناب کی جو ہے نا ڈانس کیا ہو تو پیش کر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جشن مولوی احمد رضا خان نے نہیں منایا. اب اپنے شعر کو دیکھ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے اگر, تو پھر سب سے بڑا ابلیس مولوی احمد رضا خان ہے. میں نے کہا آگے دیکھ قرآن کہتا ہے ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں. اب تو دیکھ لے فضول خرچی تو کرنے والا ہے, کہتا ہے نہیں فضول خرچی نہیں ہے. میں نے کہا چلو تیرے اوپر ہی فیصلہ رہ گیا. اگر رحمت کائنات تشریف ہوا ہے, کیا اس کو حضور فضول خرچی بتائے گے یا نہیں بتائے گے؟ کیوں یہ حضور خوش ہوگی؟ بولو 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 یار, حضور اس کو فضول خرچی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے ان المبشرین کانوا اخوان الشیاطین کہ یہ فضول خرچ کون ہے؟ بولو بولو بولو. تو میں نے کہا جناب یہ سارے تیرے جناب کی بہت بڑے بڑے یہ ارکان تجھے مبارک. آگے آئیے, میں کہنے لگا تھا شیخ گیلانی فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا سعادت 10 محرم اور حرام کو ہی. میرا دوست اگر 12 کو جشن مناتا ہے تو تجھے شیخ گیلانی کی بات مان کے جشن 10 محرم کو منانا چاہیے. آپ کہو گے بڑی سے پھر یہ کیوں نہیں مناتا؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں مناتا, وجہ یہ ہے اس لیے کہ 10 محرم کو جلوس کون نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے ہمیں غم کا جلوس ہے, ہمیں غم اور مصیبت کی وجہ سے یہ جلوس نکالنا ہے. شیعہ غم کا جلوس نکالتا ہے, یہ فرحت کا جلوس نکالے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ ٹکراؤ ہوگا, تصادم ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مولوی اور شناختی کا آج گھر بھی جاؤ گا کہ میں مولوی ہو نہیں آئے کھڑے تھے دروازہ کھولو. وہ کہیں گے تمہاری شکل کی ہو ہے اور گھر واس کچھ نہ کچھ. یہ شاید گیلانی کی مبارک اس تو بچے لگے ایسا رہا کرے. تو بھائی توحید, یہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. اس توحید پر ہمیں قائم اور دائم کھڑا رہنے کی ترغیب شیخ گیلانی کر کے گئے ہیں. اب ہم اس مضبوط جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ قرآن کا بھی یہ فیصلہ, رحمت عالم کا بھی یہ فیصلہ, صحابہ کرام کے زخم ابھی تک ہمیں یاد ہے جو توحید کے عنوان پر انہوں نے کھائے ہیں. پوری امت توحید پہ کٹھی نظر آتی ہے. شیخ گیلانی توحید کی بات میں لے کے گئے ہیں. اب ہم اس توحید کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لوگ بے شک اپنا لیبل بدل کے توحید سے نکال کیوں نہ ان سے کر لیں, لیکن پھر بھی توحید کے ماننے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.